بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین اکرام، اس وقت ہم المعہد الاسلامی العربی کے جے پور دفتر میں ہیں اور اس وقت آپ حضرات کے سامنے المعہد الاسلامی العربی کا پس منظر اور اب تک اس کے ہونے والے کورسز اور امسال یہ کورس کہاں منعقد ہوگا اس کے سلسلے میں مختصر تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ المعہد الاسلامی العربی ہندوستان کا وہ منفرد ادارہ ہے جس کی بنیاد آج سے تقریباً 12 سال قبل عربی زبان و ادب کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت و حفاظت کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے آج تک یہ ادارہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اس میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے تو اس کے صدر حضرت مولانا محمد شرف عالم قاسمی دامت برکاتہم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبے عرصے تک عربی سے وابستہ رہنے کے بعد سفر حج کا موقع دیا اور حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، اس سے قبل انہوں نے 10 سال تک عربی زبان کی تعلیم حاصل کی اور 20 سال تک عربی زبان اور ادب کو پڑھانے کا موقع ملا۔ 30 سال کے اس لمبے عرصے کے بعد جب ان کا حرمین شریفین جانا ہوا اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہاں عربی میں گفتگو کی کوشش کی تو شروع میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوا اور بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ اسی وقت انہوں نے غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم عربی زبان پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ مہارت اور وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی کہ ہم کچھ جملے عربی میں برجستہ بول سکیں اور اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر سکیں۔ تو اسی وقت انہوں نے کعبے کے سامنے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہ آج سے میرا جو بھی کام ہوگا اس میں عربی زبان شامل ہوگی اور عربی زبان کی خدمت و حفاظت کا کام انشاءاللہ کیا جائے گا۔ وہاں سے واپسی کے بعد انہوں نے اسی مقصد کے تحت ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام جامعہ ربانیہ رکھا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کے تحت شروع ہی سے بچوں کو مکتب ہی سے عربی کی تعلیم دی جائے اور مکتب ہی سے عربی کی تدریس کا کام شروع ہو جائے، اور الحمدللہ اس مقصد میں بڑی حد تک کامیابی ملی اور اس کا جو ہے بہت زیادہ چرچا اور شہرہ اطراف کے علاقوں میں ہوا۔ لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے اور اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کے افراد کی ضرورت تھی اس طرح کے افراد مہیا نہ ہو سکے، تو اسی وقت یہ تجویز سامنے آئی کہ کیوں نہ اس طرح کا ایک نظام تیار کیا جائے جس میں دیگر بڑے مدارس کے عربی درجات کے طلباء کو عربی کا ایک ماحول فراہم کیا جائے۔ اس مقصد سے آج سے تقریباً 12 سال قبل اسی جامعہ ربانیہ میں گرمی کے شدید موسم میں، جبکہ وہاں لائٹ وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا، ایک استاد اور کچھ طلباء کے ذریعے اس نظام کو شروع کیا گیا اور الحمدللہ اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نظر آیا۔ پھر دوسرے سال مدرسہ قاسمیہ بینی آباد مظفر پور بہار میں اس کورس کو مزید وسیع پیمانے پر رکھا گیا، جس میں 15 طلباء نے مختلف مدارس کے خصوصاً دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء نے اس میں شرکت کی اور بہت زیادہ فائدہ انہوں نے محسوس کیا۔ پھر تیسرے سال اس
کورس کو مدرسہ مفتاح العلوم خانپور مظفرپور میں رکھا گیا، جہاں تقریباً 25 طلباء نے شرکت کی اور وہ بھی کورس بڑا کامیاب رہا۔ پھر مزید اس میں وسعت لاتے ہوئے اس کے اعلانات کو دور دور تک پہنچایا گیا، اور چوتھا کورس دوبارہ مدرسہ قاسمیہ بینی آباد مظفرپور میں رکھا گیا، جس میں تقریباً 40 طلباء نے شرکت کی، اور اسی میں جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کے 2 طلباء نے وہاں کے استاد مولانا مفتی عرفان صاحب کی رہنمائی میں وہاں پر تشریف لائے اور وہاں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے اس نظام اور نصاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، لیکن وہاں کے موسم اور وہاں کے حالات کی وجہ سے وہ کورس مکمل نہیں کر پائے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور یہ درخواست کی کہ یہ کورس کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کا ماحول اور جہاں کی فضا خوشگوار ہو۔ ذمہ داران معہد نے اس سلسلے میں مشورہ کیا، اور مدرسہ تنویر الاسلام مردیشور جو کہ بھٹکل کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کے ذمہ داران اور وہاں کے اساتذہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی۔ اللہ جزائے خیر دے وہاں کے ذمہ داروں کو اور وہاں کے اساتذہ کو کہ انہوں نے معہد کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے ادارے میں اس کے 5ویں کورس کے انعقاد کی اجازت دی، اور ہر طرح سے اس میں انہوں نے اپنا ساتھ دیا، اپنا تعاون پیش کیا، جس کے نتیجے میں یہ 6واں کورس وہاں پر ہوا، جس میں تقریباً 70 طلباء نے شرکت کی، اور گجرات کے جامعہ فلاح دارین ترکیسر اور تعلیم الدین ڈابھیل کے تقریباً 10 طلباء نے شرکت کی۔ جب یہ طلباء اپنے مدارس میں واپس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران کے سامنے اس کورس کے متعلق باتیں رکھی اور اس کورس کی تفصیلات اور اس کے فوائد سے آگاہ کیا، جس کی بنیاد پر جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کی طرف سے معہد کے ذمہ داران و اساتذہ کی خدمت میں وہاں کے انادی کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی، جس میں مولانا شرف عالم صاحب صدر معہد اور راقم کو وہاں پر احقر کو وہاں پر جو ہے حاضری کا موقع ملا، اور پھر انہی حضرات کے مشورے سے اور انہی حضرات کی کوششوں سے المعہد الاسلامی العربی کا 6واں کورس وہاں کے ایک نوخیز ادارہ کوسمبا کے ایک ادارے میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً جامعہ تحفیظ القرآن جس میں تقریباً 100 طلباء نے شرکت کی، اور پھر اسی کے بعد 7واں کورس جامعہ تحفیظ القرآن اسلام پورہ میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی۔ یہ تقریباً 7 کورسز کی تفصیلات ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے ہوئے۔ لاک ڈاؤن کے سال میں یہ کورس 8واں کورس ممبئی کے ایک علاقے تلوجہ کے مدرسے میں ہونا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کورس وہاں پر نہیں ہو پایا۔ البتہ اسی کورس کو آن لائن میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر معہد کے آن لائن کورسز کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب تک تقریباً 50 سے زائد کورسز ہو چکے ہیں، اور 10,000 سے زائد شرکاء اس میں شرکت کر چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد پھر 8واں کورس اس کا دوبارہ مدرسہ قاسمیہ بینی آباد میں بہت ہی مختصر پیمانے پر حالات کے وجہ سے منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 25 طلباء نے شرکت کی، اور پھر اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معہد کے کورس کے لیے اس طرح کا انتظام فرمایا کہ ہندوستان کے ایک مشہور دینی درسگاہ اور بہت ہی جو مشہور ایک ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ، اللہ جزائے خیر دے، ان کے بانی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کو اور ان کے فرزند حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کو، کہ جب ان کو معہد کے کورس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے ادارے میں اس کے مختلف پروگرام منعقد کیے، اور اسی میں سے رمضان کا ایک کورس بھی منعقد ہوا جو معہد کا 9واں کورس تھا، اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس کو منعقد کیا گیا۔ شرکاء کے لیے، اساتذہ کے لیے ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کیا گیا، اور جس میں تقریباً پورے ہندوستان کے 60-70 مدارس کے 250 طلباء نے شرکت کی، اور چونکہ وہ پروگرام وسائل
سوشل میڈیا کے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے بھی اس کو عام کیا گیا اور بہت حد تک بہت لوگوں تک اور بہت دور تک جو ہے معہد کا یہ پیغام، معہد کا یہ کام جو ہے پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا 10واں کورس ادارہ مرکز المعارف جودھپور راجستھان میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ اور سال گزشتہ یہ کورس گجرات کے ایک ادارے میں آمود کے علاقے میں منعقد ہوا، دارالعلوم ہدایت الاسلام میں۔ اس کورس میں بھی تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی۔ یہ اب تک کے کورسز کی مختصر تفصیلات ہیں۔ یہ تمام کورس آف لائن ہیں، جس میں اب تک تقریباً 1200-1300 کے قریب طلباء شریک ہو چکے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ سال 2025 یعنی 1446 ہجری کا یہ معہد کا 12واں یکماہی عربی بول چال کورس انشاءاللہ عز و جل ہندوستان کی مشہور ریاست راجستھان کے پائے تخت جے پور کے ایک مشہور ادارے جامعہ ہدایہ میں انشاءاللہ وہاں کے امیر حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، جس میں انشاءاللہ 200 طلباء کے قیام و طعام کی سہولیات کے ساتھ، تمام سہولیات کے ساتھ وہاں پر 200 طلباء کی گنجائش ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے اعلانات مزید تفصیلات کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر وسائل کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آپ تماموں سے درخواست ہے کہ دیگر کورسز کی طرح اس کورس کی بھی کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معہد کے اس کام کو قبول فرمائے، معہد کے پیغام کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عام فرمائے، اور معہد کا جو مشن ہے کہ العربیۃ للجمیع من تکلم بالعربیۃ فہو عربی، کہ عربی سب کے لیے ہے، جو بھی عربی بولے وہ عربی ہے۔ یعنی عربی زبان کا اعتبار یہ حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اعتبار تو استعمال کے اعتبار سے ہے، استعمال کی وجہ سے ہے۔ تو بہرکیف یہی معہد کا کام ہے، یہی معہد کا پیغام ہے، اور اسی کے لیے یہ اقدام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کوششوں کو ثمر آور فرمائے، بار آور فرمائے، اور ہر مسلمان تک بلکہ ہر انسان تک عربی زبان کو پہنچانے اور اس کے ذریعے قرآن کے پیغام کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔